کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ADIG ٹریفک قمر رضوی صاحب. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سر. قمر صاحب, سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا اس ہفتے میں جو کیجولیٹیز ہوئی ہیں خاص طور پر بھاری ٹریفک کے شہر میں داخلے کی وجہ سے, اس سے کس حد تک آپ اویئر ہیں اور وجوہات کیا ہیں اس کی؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو ہیوی ٹریفک ہے اس زمرے میں جتنی بھی گاڑیاں آتی ہیں ان کے لیے ایک ٹائمنگ فکس کی ہوئی ہے ہم نے, اور وہ تقریباً صبح 6 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک شہر میں ان کی انٹری. عمل درآمد ہو رہا ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, اور اس میں ہمارے پاس جتنے ہماری نفری ہے اس کے حساب سے ہمارے پاس چالان کی تعداد آپ دیکھیں گے, اور میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں ہمارے پاس چالان بہت ہیں, اور جو بھی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کا چالان کیا جاتا ہے, اور اس کو جو اس کی چالان کی فیس ہے وہ ادا کر کے اور پھر وہ اپنا کاغذ چھڑا کے لے جا سکتا ہے. جو گاڑی شہر میں داخل ہو گئی بس وہ چل رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی جو ہے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ کنٹینر رسے سے باندھ کر جو ہے شہر میں داخل کیے جاتے ہیں, اس کے بعد فرض کیا اگر فٹنس کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو چیک نہیں کرتا تو ٹریفک پولیس اہلکاروں کی کس حد تک ذمہ داری ہوتی ہے؟ ہاں, اس میں پہلا مرحلہ تو فٹنس ڈپارٹمنٹ کا آتا ہے. فٹنس ڈپارٹمنٹ اس کو چیک کرتا ہے, اس کو سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے فٹنس کا. پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر خطرناک انداز میں چلتے ہوئے, کیونکہ لوگوں کے لیے خطرہ ہے یہ, اگر صحیح سے اس کے کنٹینرز جو ہیں وہ بندھے ہوئے نہیں ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اس کو خطرناک انداز میں ڈرائیونگ کے مد میں ہم اس کا چالان کر سکتے ہیں, اور ہم کرتے ہیں. نالج میں ہوگا 16 تاریخ کو ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا میری ویدر ٹاور پہ, وہاں پر ایک ٹریلر کی ٹکر سے جو ہے 3 رکشے اور ایک ٹیکسی جو ہے اس میں کچلی گئی. 2 افراد جاں بحق ہوئے, ایک نامعلوم تھا. ایک کی فیملی سے بھی ہم نے ملاقات کی ہے. اس کے جو کنٹینر کے یا اس ٹریلر کے ڈرائیور صاحب تھے ان کا لائسنس موجود نہیں تھا ان کے پاس. اس کو کیا ہم نے چیک کرنا ہے؟ نہیں, چیک بالکل ہم ہی کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو پہلا مرحلہ یہ ہے چیکنگ کا کہ اپون وائلیشن آف اینی ٹریفک رول, جب کوئی وائلیشن ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس سے بڑی وائلیشن کوئی اور ہوگی کہ 2 جانیں چلی گئی؟ آبویسلی, بلکہ ہم آن اینڈ آف وداؤٹ وائلیشن بھی چیک کرتے ہیں کہ کسی کے پاس لائسنس موجود ہے کہ نہیں ہے. جہاں پر بڑے وہیکل جو ہیں داخل ہوتے ہیں شہر میں ان کو اگر رسے لگا کر وہاں سے گزارا جاتا ہے, اور ٹریفک پولیس اہلکار جو کہ اس کے راستے میں موجود ہوتے ہیں اس کو چیک کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, ان کا ورژن اگر یہ آتا ہے کہ جناب میں اکیلا ہوں اور میں اکیلا سسٹم میں کیا تبدیلی لا سکتا ہوں, تو کیا یہ فرائض سے جو ہے اپنی کوتاہی کا ثبوت نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کس نے یہ اپنا اوپینین ظاہر کیا ہے. اہلکار ہی تھے آپ, شاید ٹریفک پولیس کوئی ہو, اس نے شاید نفری میں کمی کا شکوہ ضرور کیا ہوگا, لیکن یہ نہیں کہا ہوگا کہ ہم فرض ادا کرنے سے قاصر ہیں. اگر ایسا ہوتا تو جو چالان کی تعداد ہمارے پاس موجود ہے وہ نہ ہوتی. بات یہ ہے کہ نفری کم ہے, یہ تو ایک بڑا اوپن سا فیکٹ ہے. اس کے حساب سے آپ جو ہے کارکردگی بھی اس کے حساب سے آپ ہر گاڑی پہ نہیں چالان کر سکتے. نفری زیادہ ہوگی تو زیادہ آپ کنٹرولنگ پاور آپ کے پاس آ جائے گی. ہم نے چالان کی تعداد جو ہے وہ اکارڈنگلی ہے, آپ کا اس کا لیول جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارکردگی ہماری موجودہ نفری کی تعداد کی نسبت سے کمپیریٹیو آپ دیکھیں تو زیادہ ہے, بہت اچھی ایک کارکردگی ہے. کیوں ہے کرپشن کیوں ہے ڈپارٹمنٹ؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو تعداد اس کے اوپر جو فائن منی ہے, فائن منی سائزبل نہیں ہے, فائن منی کم ہے. فائن منی کم ہوگا, کم فائن منی انفلکٹ کریں گے آپ تو وہ ڈیٹرنس ایفیکٹ وہ نہیں آئے گا. خیال میں کیا منی کو اس کو جو جرمانے کی جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے؟ دیکھیے باہر خوف کس چیز کا ہے, وہ کوئی اس پہ اتنی فزیکل سزا تو نہیں ہے. وہاں پہ صرف یہ سزا ہے کہ جی فائن کر دیتے. فائن منی جو ہے وہ بڑا ہیوی ہوتا ہے. اب تنخواہ کا ایک بڑا حصہ جب آپ فائن میں دے رہے ہیں تو آپ خود بخود رک جائیں گے جب آپ کی آدھی تنخواہ فائن میں جا رہی ہے. اہلکاروں کے فرائض میں کوتاہی کہہ لیں اس کو, یا مبینہ غفلت کہہ لیں, یا پھر جو کرپشن میں اضافہ ہے, اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جو آپ لوگ چالان سے رقم حاصل ہوتی ہے اس کے بعد ریوارڈ منی دی جانی چاہیے اہلکاروں کو, اس میں کوتاہی برتتے ہیں؟ گزشتہ 3 سال سے ابھی تک ان لوگوں کو پیسے نہیں ملے, کیا یہ ایک ریزن ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا, اور نہ اس تعداد میں اس طرح سے کرپشن ہو رہا ہے جس طرح کے ظاہر کیا جا رہا ہے. بات یہ خبر غلط ہے؟ نہیں, خبر غلط. 3 سال سے ریوارڈ منی نہیں ملی. ریوارڈ منی نہ ملنے کو میں غلط نہیں قرار دے رہا, میں اس بات کو غلط قرار دے رہا ہوں کہ یہ سبب بن رہا ہے کرپشن کا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پروموشن کا بھی مسئلہ کیا اس چیز کا سبب ہے ایک؟ کیونکہ گزشتہ 3 سال سے ہی ایسو اور آر کے کی جو پروموشنز ہیں وہ میرٹ امتحانات کی بجائے صرف اور صرف
पर्ची सिस्टम पे हो रही? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। मैं इसका बिल्कुल ब्लैटेंट डिनाई करेंगे? मैं बिल्कुल डिनाई करूंगा। ये तमाम तर वो मुहर्रिकात हैं जो बेसिक वजह बन रहे हैं इतने खतरनाक हादसात की। जो लोग अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो क्या ख्याल है कि वो अपने फराइज की अंजामदही में सेटिस्फाई होंगे? मेरे ख्याल में मैंने हर जगह मीडिया पे इस बात को वाज़ेह तौर पे बताया है कि हमारे यहाँ तरक्की का एक निज़ाम मुहैयन है। 3 साल से मेरिट इम्तहानात हुए हैं, मेरिट पे इम्तहानात हुए हैं, एसओज के और आरकेज। मेरिट एक पूरा तरीक़ाकार मौजूद है, एक पूरा मॉडस ऑपरेंडी है कि ये इम्तिहानात होंगे, इसके बाद उसकी तरक्की की एक लिस्ट बनती है, उस लिस्ट को कोई वायलेट नहीं कर सकता और उसको बाईपास करके सुपरसीड करके कोई ऊपर आ जाए, इस तरह नहीं। शुक्रिया डॉक्टर कमर रिजवी साहब, ADIG ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद रहे। बड़ी खंदा पेशानी से आपने सवालात का जवाब दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि उन तमाम मुहर्रिकात पर बात की जाए जो कि फ़राइज़ की अंजामदही में गफलत का सबब बन सकते हैं। मुबैना गफलत का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मामलात इंतहाई गंभीर हैं। ट्रैफिक हादसात में रोज़ अफ़ज़ों इजाफा हो रहा है और मज़ीद इसमें इजाफा हो सकता है क्योंकि जिस अंदाज से कराची की आबादी बढ़ रही है, हैवी ट्रैफिक का सड़कों पर मौजूद रहना और इसके बाद बगैर लाइसेंस ड्राइवर का उनको चलाते रहना, ये किसी भी बड़े मजीद हादसात का मूजब बन सकता है। इस हवाले से एक फॉलो अप शो भी करेंगे। अगर आपके इलाके में कोई मसले या मसाइल हो तो आप हमें लिख सकते हैं kr@dawnnews.tv पर। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, खबरदार के नाम से ये ग्रुप मौजूद है। आज के इस एपिसोड से अपने मेजबान जमील फारूकी को दीजिए इजाजत। आइंदा हाजिर होंगे किसी और इशू के साथ, किसी और इलाके में, और करेंगे समाज को, निजाम को, सरकार को खबरदार।